جی خواتین وزات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کے آغاز سے شیف نازش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فائنل پریزنٹیشن ہم نے آپ کو اب دکھانی ہے تھوڑی دیر میں، لیکن ریسیپی شیئر کر لی بریک پر جانے سے پہلے۔ اور پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شام 84 کی 12th جنریشن میں سے فیضان علی خان۔ عمدہ پرفارمنسز ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، بریک کے بعد خواتین وزات، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، بریک پر جانے سے پہلے ہم جس طرح عماد سے بھی بات کر رہے تھے، ہی از اے پبلک اسپیکر، کہ کمپیوٹر لٹریسی ینگسٹرز کا جو گیج کرنا ہے کمپیوٹرز کے ساتھ، اور جتنی بھی فیلڈز ہیں یا جانراز ہیں آئی ٹی کی، اس کے ساتھ کرنا اور وقت کے ساتھ ساتھ چلنا تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام مزید روشن ہو سکے، اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں کیا کیا کچھ اور ہو رہا ہے، مائکروسافٹ کی فیلڈ میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ایسے نئے ٹولز ہیں، اے آئی کی ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آج بھی اے آئی کا مطلب تو پتہ ہے، لیکن اس کے کام یا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس سے فوائد کیا ہیں، وہ کس طریقے سے لیے جا سکتے ہیں، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان لودھی صاحب، جو کہ مائکروسافٹ ٹرینر ہیں۔ ان سے بہتر ہمیں کون بتا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ کی دعائیں، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ ایک تو میں سوچ رہی ہوں آپ مجھے بھی شاگردی میں لے لیں تاکہ مجھے بھی کوئی ذرا اے بی سی کمپیوٹرز کی سکھا دیں۔ پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں، کی بورڈ، ہاں ذرا دیکھنا، کی بورڈ ہی سکھا دیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ جی۔ اور جی سامنے موجود ہیں خواتین وزات، جو استاد ہوتا ہے نا، ہم بات کرتے ہیں ماں کی گود پہلی درس گاہ ہوتی ہے تربیت کے لیے، اس کے بعد استاد کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی بچے کی شخصیت کو مکمل کرنے میں۔ میرے سامنے جو یہ مہمان شخصیت موجود ہیں، 10 سال سے زائد تجربہ ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں، مختلف بڑے بڑے سکولز کے ساتھ، بڑے بڑے اداروں کے ساتھ، تعلیمی اداروں کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے، ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہوئے، بچوں کو گائیڈ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ وی آر ویری آنرڈ۔ اور ینگسٹرز کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ ینگسٹرز پہ ہمارا اس لیے زیادہ فوکس ہے کہ آپ کو معلوم ہے 50% سے زائد حصہ ینگسٹرز پہ پاکستان کا جو ہے وہ مشتمل ہے، تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ینگسٹرز پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ سو آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سومیا شیر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میم تھینک یو سو مچ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ۔ نہیں تھینک یو۔ اچھا جی سر، عثمان صاحب، ویل اسٹارٹ فرام یو سر۔ ہم بات کرتے ہیں اے آئی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے۔ اے آئی کے بارے میں جنیرکلی تو لوگوں کو معلوم ہے، لیکن مختصراً اس کے فوائد کے بارے میں اور اس کو کیسے پازیٹیولی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر میں اے آئی کو آسان الفاظ میں کہوں کہ اے آئی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کمپیوٹر سسٹمز کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ انسانی ذہانت والے کامات کر سکیں۔ اب انسانی ذہانت کے کام کیا ہیں؟ روزمرہ کے کام۔ موسٹلی ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی جابس کو بہتر کر سکیں، ہم اپنے کام کو ایفیشینٹ کر سکیں۔ اگر سنگرز ہیں، ہمارے ساتھ ایک سنگر بیٹھے ہیں، ان کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سنگنگ کو بہتر کر سکیں، اے آئی اس میں ہیلپ کر رہی ہے۔ اے آئی ایجوکیشن میں ہیلپ کر رہی ہے، اے آئی بزنس میں ہیلپ کر رہی ہے، کارپوریٹ سیکٹرز میں ہیلپ کر رہی ہے، اے آئی اس کے بعد میڈیکل میں ہیلپ کر رہی ہے۔ تو دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اے آئی ان نہیں ہوئی، کیونکہ اے آئی کو اسی قابل بنایا جا رہا ہے کہ انسانی ذہانت، جو کام انسان کر سکتا ہے یا انسانی ذہانت کر سکتی ہے، وہ اے آئی بھی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ میم ہم جب بات کرتے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ کی، اور اتنے جانراز اب آ چکے ہیں، اتنی اگر برانچز کہیں تو غلط نہیں ہوگا، ینگسٹرز میں دیکھتی ہوں بڑا یہ شعور بیدار ہوا ہے، اینڈ دے کوئک لرنرز ایز ویل۔ جتنا آپ کا انٹریکشن ہے ینگسٹرز کے ساتھ، اس پہ بات کرتے ہوئے۔ ایگزیکٹلی، if I integrate AI کو technology کو with education, it's actually helping students a lot because now they can get trained while being at home. So ہم لوگوں کا یہ نہیں ہوگا کہ ہم کلاس روم میں ہی ٹیچر کا لیکچر لے کے ہم نے اس کو انہینس کرنا ہے۔ ایک بچہ ہے وہ اسکول جا رہا ہے، پہلے ہوتا تھا کہ یو اسٹک ٹو دا ایجوکیشن، کہ ہم نے کلاس روم میں لرن کرنا ہے، دین وی آر جسٹ اسٹک ٹو مس ہو گیا لیسن تو آپ اس کو ری انہینس نہیں کر سکتے ہیں۔ So with AI, through AI technology, what you can do is now you can go back home, you can listen to a lecture because everything is now recorded. جو اچھے schools ہیں وہاں پہ recording بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ class room کی if you know LGS and Kids Campus, Learning Alliance, these schools you can see recording of the teachers because they are being recorded. And secondly, AI کا ایک اور بھی بہت فائدہ ہے کہ teachers can get trained through AI technology. Because teacher training بڑی اچھی ہو گئی ہے because now they don't have to go abroad for good courses. بالکل ٹھیک، you can have good training done. اپنے ملک میں ہی گھر بیٹھے ہوئے یا اسکول کے پریمیسز میں آپ کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی کیونکہ ٹیچرس کین ڈیولپ دیم سیلوز ٹھیک ہے، تھرو ٹیکنالوجی ایزیلی. سو یہ دس از اے ویری گڈ فیل. لائک اے آئی ہیز ایکچولی
opened a lot of sources for education for teachers and for students as बिल्कुल well. सही सर, लेकिन ये मैं देखती हूँ, मुझे नहीं पता, ये मैं एक और सोच को सामने लाते हुए, बहुत अच्छी बात है, हम अपने बचपन में होमवर्क्स होते थे या रिसर्च असाइनमेंट्स होती थी, ये मैं इसलिए कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल सोच रहे होंगे, हम लाइब्रेरीज जाया करते थे, बुक्स पढ़ा करते थे, उसमें से रिसर्च, बहुत अच्छी बात है, आईटी का दौर है, अब आपके पास रिसर्च के बड़े प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन किस तरीके से एक बैलेंस लाया जाए कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा भी, ये मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, रिलाय ना करना शुरू हो जाएं इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर या इन टूल्स के ऊपर और अपनी मेहनत कहीं पीछे रह जाए। देखें, एआई को अगर यूज़ करें, अगर स्टूडेंट्स करें या कोई भी यूज़ करे, बेसिकली एआई वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। अगर उसी को कॉपी पेस्ट करके कोई भी काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बनेगी। हाँ, ये किया जा सकता है कि लेट्स सपोज एक बुक है, अब उस बुक का एक पूरा करिकुलम जो है वो कोई नहीं पढ़ सकता, एक पूरी बुक नहीं पढ़ सकता, तो उसका जस्ट एक आउटपुट चाहिए, 1 पेजर चाहिए कि ये बुक कहना क्या चाहती है, ताकि कोई स्टूडेंट या कोई भी डॉक्टर या कोई प्रोफेसर अपना उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके। तो अगर एआई को इस पर्सपेक्टिव से लें कि हम चीज़ों को पॉजिटिवली या उसकी समरी लेनी है किसी भी चीज़ की, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो बिल्कुल सकती ठीक, है। बिल्कुल सही सर। ग्लोबल क्लाउड, नाउ व्हाट इज दिस? ये एक टूल है, इसको कैसे और कितना इसको अभी अवेयरनेस है इसके बारे में? देखिए, ग्लोबल क्लाउड नहीं, ये है ग्लोबल क्लाउड एंड एआई कम्युनिटी। ओके ओके, ये हमारी कम्युनिटी है। पूरी दुनिया में कम्युनिटीज़ काम करती हैं लोगों को हेल्प आउट करने में। मॉडर्न वर्ल्ड अगर बात करें कि यूके, यूएस, पूरी दुनिया में कम्युनिटीज़ हैं जो कि लोगों को हेल्प करती हैं किसी भी पर्सपेक्टिव में। डॉक्टर्स की कम्युनिटी होती है, आईटी प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी होती है, इसी तरह हमारी एक आईटी प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी है जिसमें मुख्तलिफ आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं जिनका ताल्लुक डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, न्यू भी हैं, आईटी मैनेजर्स हैं, करियर स्टार्ट करने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसका पार्ट हैं। तो हम इसके थ्रू अवेयरनेस सेशंस अरेंज करते हैं। तो उन अवेयरनेस सेशंस में हम अवेयर करते हैं कि इस टाइम रनिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, ओके, उनको पढ़ना कैसे है। ठीक है। अगर किसी को रियल टाइम चैलेंज आ रहा है, उनको हेल्प आउट हम करते हैं। अगर मैं कथा कलामी की माफ़ी, अगर मैं 3 बड़ी बड़ी जो मेन स्ट्रीम वाली हैं टेक्नोलॉजीज़ वो बात करूं तो बताइए, यंगस्टर्स सुनना चाहेंगे। 3 हैं, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, ओके, ये 3 ऐसे टूल्स कहेंगे या टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज़ कहेंगे? बिल्कुल सही, जो पूरी दुनिया में जिनको यूज़ किया जा रहा है। एग्जैक्टली, और पूरी दुनिया में इन्हीं प्रोफेशनल्स की अभी डिमांड है, ज़रूरत है। बिल्कुल सही। मैडम, मैं आपसे ये बात करते हुए, ऑब्वियसली जिस तरह हम बात करते हैं बच्चों की तरबियत की, और ऑब्वियसली घर का एक बड़ा माहौल होता है, लेकिन टीचर्स का एक बड़ा अहम किरदार होता है बच्चे की शख्सियत को शेप करने में। टीचर एंड स्टूडेंट कम्युनिकेशन कितना पुख्ता होना चाहिए कि एक बैलेंस भी रहे, कि कहीं हम वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी ना खो दें, लेकिन कम्युनिकेशन भी हो कि बच्चा जो है अगर कोई इसको प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर से बात करते हुए हेजिटेंट ना हो? देखिए, ये एक बहुत आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि टीचर्स को बच्चों के साथ एक कहते हैं ना, टीचर को बच्चों के साथ बहुत अच्छा रोल होना चाहिए। उनका जो ये गैप है कि टीचर्स से हमारे ज़माने में हमें बहुत डर लगा करता था। ऐसा ही है। हमारे उस्ताद होता था कि जी हम उससे सवाल कर लेंगे तो कोई मसला ना हो जाए, हमें डांट ना पिट जाए। बट अब जो है, जैसा कि हम अपने क्लासरूम्स में होता है, हमारा बिल्कुल हम तो बल्कि हमारा टीचिंग का स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया है। वी डोंट हैव हम जो क्लासरूम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक प्ले टाइम होता है, हम बैठते हैं, बच्चों के साथ आते ही नहीं होगा जी आप असेंबली में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इस टाइम पे पूरा एक कहते हैं ना, पूरा एक रोल हमने चेंज कर दिया है। सो टीचर्स के साथ दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। सो ये काफ़ी हम लोगों ने हमारे सिस्टम ने, हमारे एरिया, हमारे टाइम ने बच्चों को ये गैप बिल्कुल फिनिश कर दी। Anybody can come to a teacher and they can ask anything. If they want to talk about their personal life, they can talk about education. तो आई थिंक ये गैप अब के टाइम पे ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हमारे टाइम वाला डंडा सिस्टम नहीं रहा है, वो डर और खौफ नहीं जो है, रहा क्योंकि ख़वातीन हज़रात जितने भी बच्चे हैं उनका पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ उस्ताद के साथ कि कहीं कोई सवाल अगर है या कहीं कोई परेशानी है, दुश्वारी है, तो आप यू फील फ्री। इसमें उस्ताद का भी बड़ा एक अहम किरदार है कि बच्चों को वो स्पेस दें और बच्चों को समझने की कोशिश करें। जी, आई टेल यू वन थिंग, आई थिंक बच्चे जो हैं वो टीचर से ज़्यादा बातें कर लेते हैं। ऐसा ही है। वो आके हमें कह रहे होते हैं कि वी डोंट टेल आवर पेरेंट्स, यू टेल अस कि हम इफ यू इन सच सिचुएशन आप बताएं हम क्या करें, एंड हाउ टू कन्विंस आवर पेरेंट्स इन डूइंग दैट। कभी बचपन में ऐसा हुआ, मैं सॉरी इंटरप्ट करते हुए आपके साथ, कि आपको कभी कोई परेशानी, कोई ऐसा वाकया हो, परेशानी आई हो, तो आपका दिल किया टीचर से बात करूं, लेकिन टीचर का डर इतना हो, या टीचर अच्छी? हमारे टाइम पे, I'll be honest with you, हमारे टाइम पे टीचर्स वर नॉट
you know, too approachable. ہمارے ٹائم پہ وہ نہیں تھا, ہماری کلاس ہوتی تھی and we used to go back home. ٹھیک ہے. So I think یہ جو سسٹم اب ہے, I think it's way better to I think schooling is enhanced with time. ہو گئی ہے بالکل. عثمان بھائی آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے, اچھے والے تھے کہ پیچھے بیٹھنے والے تھے؟ میں پیچھے بیٹھنے والا. یہ بات مجھے پتا تھا, یہ مجھے پتا تھا. آپ بھی میری طرح تھے, پیچھے بیٹھنا پسند کرتے تھے. ایگزیکٹلی. میں ٹیچر کو کہتی, ٹیچر کہتی تھی آپ کیوں پیچھے بیٹھنے کا, وہ پیچھے سے پورا بورڈ نظر آتا ہے نا, جو کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے بیٹھ کے وہ ہم سلپس ٹیچر بچے آپس میں جو بات. عثمان بھائی لیکن کبھی آپ کو بچپن میں یاد ہے اسکول کے وقت میں ایسا ہوا ہو, کوئی ایسا ٹیچر ہو جس کے ساتھ بہت ہی کمیونیکیشن ہو اور کوئی اپنی دل کی بات یا کوئی ایسی بات ہوتی ہو تو آپ شیئر کرتے ہو؟ دیکھیں اسکول ٹائم میں تو ایسا نہیں ہوا, لیکن اسکول کے بعد جب ہم آئے پروفیشنل لائف میں, ٹھیک ہے, آئی ٹی کی ٹریننگس میں آئے تو ہمارے تمام ٹیچرس بہت اپروچیبل تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اتنا گروم کیا ہمیں کہ کوئی مزے کا واقعہ بتائیں, کوئی ایسا یادگار واقعہ یاد ہو, کوئی ایسی بات ہو, کوئی پرسنل بات ہو, کوئی پڑھائی سے ریلیٹڈ ایسی چیز ہو جو آج بھی یاد ہو کہ آپ نے اپنے ٹیچر سے شیئر کی ہو. بڑے ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں فیضان اسکولس کے اندر بھی جن کے ساتھ آپ بڑے دل کی بات کر لیتے ہیں. ایک اسپیشل ہوتا ہے نا, اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ٹیچر کا خاص فیوریٹ. آپ تھے ویسے فیوریٹ؟ ڈیفینیٹلی میرے کافی ٹیچرز فیوریٹ ہیں, اور ویسے بھی نہیں ٹیچر کے آپ فیوریٹ تھے کہ نہیں؟ میں بھی تھا, کیونکہ آپ جو ہم کرتے ہیں نا کام, آپ کو پتہ ہے گانا بجانا وہاں پر بھی کرتا ہوں. اللہ مجھے تو لگتا ہے آپ وربل ایگزام میں بھی گنگنانا. میں تو گنگناتا ہوتا تھا کلاس میں بھی بیٹھ کے. یہ بات تو پھر آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں پھر وہ جو آپ کو پسند بھی کرتے ہیں, جو کو کوریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اس میں سب سے آگے میں ہی ہوتا تھا. کبھی ویسے فرمائش کی کسی ٹیچر نے کہ یہ سنا دو, بتاؤ نا کوئی ایسی بات واقعہ اگر کبھی ایسا ہوا؟ بہت بار فرمائش ہوئی ہے ایسا کہ میں کلاس میں اکثر مجھ سے نعت بھی سنی جاتی تھی ماشاءاللہ, اور میں گانے وغیرہ بھی گاتا تھا, تو اسپیسیفک تو کوئی چیز یاد نہیں ہے لیکن بہت بار. کالج میں تو نہیں نا لڑکیوں کے کالج کے باہر بیٹھ کے یا کھڑے ہو؟ ہم میوزک سوسائٹی میں بہت وقت گزارا ہم نے گورنمنٹ کالج میں. ہاں وہاں پر تو بہت زیادہ فرانی صاحب ہمارے, ارے ڈراوین تو میوزک سوسائٹی تو بہت بڑی, وہ تو وہاں پر ہماری بہت زیادہ ایک قسم سے ٹریننگ بھی ہوئی ہے اسی یونیورسٹی میں, تو ہر وقت وہاں پہ سوسائٹی میں ہی بیٹھے ہوتے تھے, گانا بجا نہیں ہو رہا ہوتا. دیٹ از گڈ, دیٹ از گڈ, بالکل صحیح. عثمان بھائی یاد آیا واقعہ؟ چلیں بعد میں ایڈ میں پوچھوں گی, کل پرسوں یاد کراؤں گی آپ کو, پھر کل پرسوں آپ فون پہ مجھے بتا دینا. اچھا جی عثمان بھائی, کاپی لٹ کے بارے میں میں ضرور جاننا چاہوں گی, واٹ از اٹ, یا میں اس کی تلفظ اگر غلط کر رہی ہوں تو وہ بھی بتائیے پلیز. دیکھیں کو پائلٹ, کو پائلٹ, یس. دیکھیں جب سے اے آئی میں انہینسمنٹس آئی ہیں تو بزنس کی ریکوائرمنٹس آتی ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں اگر ہر بندے کی ضرورت ہے کاروبار یا جاب, اب اے آئی ہر چیز کے لیے جس طرح ضروری ہے اسی طرح بزنس کے لیے بھی ضروری ہے. اب بزنس کو رن کرنے کے لیے کچھ باقاعدہ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے, باقاعدہ ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز اور ریلائبل ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو کو پائلٹ ان میں سے ایک ہے. اٹس اے ٹول. اٹس اے ٹول, اوکے, اے آئی ٹول. یہ چیٹ باٹ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے اور کام بھی کر سکتا ہے. مثلاً اگر ہم کہتے ہیں کہ مائکروسافٹ ورڈ میں رائٹنگ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ایک آرٹیکل لکھنا ہے, لکھنا ایک چیلنج ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کوئی سمری کرنی ہے, ہمارے پاس 100 پیجز کی ایک فائل آ گئی, ٹھیک ہے, اس کو سمرائز کرنا ہے کہ جی اس کا لب لباب کیا ہے, یہ بہت مشکل ہے کہ پورے 100 پیجز پہلے پڑھنے ہیں, اس کے بعد پڑھنے کے بعد اس کا ہم نے ایک رزلٹ نکالنا ہے. ٹھیک ہے. کو پائلٹ ہمیں یہ ہیلپ کر سکتا ہے کہ اس کا ایک پورا سمرائز کر کے ایک ڈاکومنٹ دے سکتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کہنا کیا چاہ رہا ہے, اور آپ اس کو کوئکلی کس طرح رسپونڈ کر کے بہتر کر سکتے ہیں. یعنی میں قطع کلامی کی معافی, میں ذرا سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جو بچے ہیں فار ایگزامپل ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں, یا ینگسٹرز ہیں جنہوں نے ریسرچ کرنی ہے, وہ کو پائلٹ کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ جو ٹیچرز نے بکس ریکمینڈ کی ہیں ان کو سم اپ کر کے وہ بچوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا صرف ایک پارٹ ہے. کو پائلٹ چیٹ باٹ بھی ہے, اور یہ کو پائلٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے مختلف اپلیکیشنس میں بھی. مائکروسافٹ ورڈ میں بھی ہے, ایکسل میں بھی ہے. ایکسل کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ فارمولاز اس میں بہت ہوتے ہیں, اور بہت کمپلیکیٹڈ فارمولاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فارمولا یاد کرنا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور فارمولا یاد کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. کون سا فارمولا کہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بہت مشکل ہے. ایکسل کی بہت بڑی بڑی فائلز آ جاتی ہیں, ان کو سمرائز کرنا, کیونکہ ایک بزنس کی فائل آئی, کسی ایک کمپنی کی فائل آئی, اس کو سمرائز کرنا ہے کہ کتنا بزنس ہوا, کیا آؤٹ پٹ آئی. کو پائلٹ اس میں ہیلپ کرتا ہے کہ ود ان منٹس ڈیسیژن لے سکتے ہیں. یعنی بیسکلی اگر میں سم اپ کروں تو کو پائلٹ ایک ایسا ٹول ہے جو ود ان منٹس ہر مسئلے کا حل نکال سکتا ہے سم اپ کر کے. فیضان کے لیے کو پائلٹ کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ایز اے سنگر, میں ذرا سمجھنا چاہ رہی ہوں نا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے. فیضان کے لیے اس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ فیضان جب اس کی اپلیکیشن کو اوپن کریں گے, صرف اپنے کیمرے کو سامنے رکھیں, سنگ کریں, اگر سر غلط گا رہا ہے بتا سکتا ہے,
لو جی ریلی. اور نازش کے اگر کھانے کو کرنا ہے تو وہ کیسے ٹیسٹ کرے گا, کیا کرے گا؟ وہ ٹیسٹ تو نہیں کرے گا لیکن کھانے کے لیے میں نے ابھی اس کو ٹیسٹ نہیں کیا. ریسیپی ساری بتا دیں گے اس کو, ریسیپی بتا دے گا کہ Recipe نمک شاید مرچ بتانا تم نے شروع کتنی ڈالی ہے. خواتین سے تب آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو رہی ہے, بٹ دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. عثمان بھائی مجھے ضرور یہ بتائیے گا, یہ جو obviously ٹول ہے اس کے بارے میں پڑھایا بھی جا رہا ہے, سکھایا بھی جا رہا ہے, یو ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ اور اینی ون کین لرن اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں ٹیکنالوجی نے ہمیں اتنا ایفیشینٹ کر دیا ہے, اتنا آسان کر دیا چیزیں کہ کوئی بھی چیز پڑھنا مشکل نہیں ہے. انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس, موبائل فون ہے, ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم جسٹ ویڈیوز دیکھنی ہے یا چیٹنگ کرنی ہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم اسٹڈی کر لیں. تو مائیکروسافٹ کا ایک پلیٹ فارم ہے مائیکروسافٹ لرن. مائیکروسافٹ لرن پہ کو پائلٹ, سائبر سیکیورٹی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, دنیا جہاں کے کورسز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, مائیکروسافٹ لرن کو اوپن کریں, اگر کو پائلٹ پڑھنا ہے کو پائلٹ پہ صرف کلک کریں, کلک کرنے کے بعد اس کے پورے کورسز آ جائیں گے. بالکل کریئر پاتھ آ جائے گا کہ اگر وہ کوئی بگنر ہے, بگنر کے لیے کورسز ہیں, ہاؤس وائفس کے لیے کورسز ہیں, ایکسلنٹ. ایچ اینڈ ایوری پرسن جو بھی جس طبقے سے کوئی تعلق رکھتا ہے اس کے لیے کورسز اویلیبل اور ہیں. ہمارے جو گاؤں دیہات میں بچیاں ہیں جو آن لائن کام کرنا چاہتی ہیں, وہ بھی اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو گھر بیٹھے سیکھ کے روزگار کے مواقع آن لائن بھی ہو سکتے ہیں. یس اینڈ نو؟ ایگزیکٹلی ہو سکتے ہیں. اب یورپین مارکیٹ یا امریکن مارکیٹ میں ریکوائرمنٹ ہے پروفیشنل لوگوں کی جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کو پائلٹ پہ کام کر سکیں. ایکسلنٹ. اب وہ وہاں پہ جا تو نہیں سکتے, ٹھیک ہے, وہ ریموٹلی ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ریموٹلی ہائر کر کے وہاں کی جو کمپیٹیٹیو جو سیلریز ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو پے کرتے ہیں. آلرائٹ, ٹھیک ہے, کہ ان کو صرف وہ لوگ چاہیے جن کو کام آتا ہے. بالکل صحیح. یو ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ. تو آپ گھر بیٹھے ہوئے آن لائن کام کر سکتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور خاص طور پہ وہ بچیاں جن کے وسائل اتنے نہیں ہیں, وسائل سے مراد یہ کہ obviously اپنے مخصوص شہروں میں ہیں, یہ گاؤں دیہات میں ہیں اور اس طریقے سے نہیں دوسرے شہر جا سکتی, روزگار کے مواقع آپ گھر بیٹھے ہی حاصل کر سکتے ہیں. میم آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. میں یہی کہی تھی کہ کو پائلٹ سے کریکولم ڈیولپمنٹ اور کریکولم جو ہم کلاس میں بھی ٹیچرس بناتی ہیں, اس سے بڑی ہیلپ ہو جاتی تھی. کہ پہلے وی یوز ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن ان ہینڈس, پورا ہم لکھتے تھے کہ کلاس وتھ کو پائلٹ you can easily get a curriculum done like in seconds, and it can be distributed among teachers, and we can have same planning for every class. ہوتا یہ تھا کہ when teachers used to write their own planners, تو کہیں نہ کہیں ہمارے کلاسز میں ہوتا تھا کہ کوئی ٹیچر آگے چلی گئی ہیں کلاسز میں, we need to carry on with one segment. So it has helped in teaching as well. بالکل ایسے, آئی ٹوٹلی ایگری. میم آبویسلی بچوں کو بھی دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع کے کچھ سال ہوتے ہیں کہ بچے کی شخصیت مکمل ہوتی ہے. میں ٹھیک ہے سائنٹیفکلی ہوگا یہ بات یا آئی ڈونٹ نو, میں اس سے اس لیے اتفاق نہیں کرتی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ زندگی کی آخری سانس تک سیکھ رہے ہوتے, چاہے عمر کے کسی حصے میں کیوں نہ ہو. اب آپ اگر کالج اسٹوڈنٹ ہیں یا ینگسٹر ہیں یا آپ میٹرک میں ہیں یا او لیولس کر رہے ہیں, ایف ایس سی, ایف اے کر رہے ہیں, بی اے کر رہے ہیں, آپ یو آر لرننگ آل دا ٹائم. آپ کیا اس بارے میں کہیں گی؟ میں آپ سے بالکل ایگری کر رہی ہوں, بیکاز آئی تھنک ہم لوگ ابھی تک, میں بھی آئی بلیو آئی ایم لرننگ, جس طرح کہ ابھی سر بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از ٹیلنگ اس اباؤٹ things which maybe I'm getting knowledge. So I think daily you are learning, and I think بچہ ہو, ہم بڑے ہوں یا بزرگ ہوں, آج کل تو ہمارے پاس لرننگ کے لیے we have so many aspects and so many areas have opened in education and in your field and in singing fields. میرے خیال سے learning is going on till we are there. بالکل صحیح. مجھے یاد ہے میم بچپن میں ہمارا اسکول جو ہے لاہور گرامر اسکول کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بڑا فوکس کرتا تھا, جس میں اسپورٹس کی بھی فضان بات کریں, میوزک کی بات کریں, پرفارمنسز کی, پیرنٹس ڈے ہوا کرتا تھا, ہم لوگ پرفارمنسز تیار کیا کرتے تھے. آنٹی ایمی واز دا ہیڈ آف دیٹ ایریا, اور بڑا ہوتا تھا. انٹر کالج ڈبیٹس ہوا کرتی تھیں, ڈرامیٹک سوسائٹیز ہوتی تھی. جس طرح آپ راوین ہیں تو راوین کی تو سوسائٹیز اتنی ساری ہیں ماشاء اللہ. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ بچوں کو پریشرائز نہ کیا جائے کہ صرف مارکس نہیں لانے, بلکہ کو پریکٹیکل زندگی میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے زمانے میں بھی اونلی ہیڈ لائک 7 to 8 سبجیکٹس, اور ہمارے پاس آئی تھنک میوزک کلاس ہوا کرتی تھی جو ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی. بٹ ناؤ اٹ از جو کریکولم ہے اس میں کافی چینجز آ چکی ہیں. بچوں کے لیے دے ہیو یوگا کلاس, دے ہیو plenty of classes. Like we have art classes. Art میں بھی we have different varieties, and ہمارا آپ کے لیے swimming ہے schools میں. So they have like a variety of classes. Also ایک enhancement ہو چکی ہے اس میں. So we not stick to like just
normal classrooms. बिल्कुल सही. पेरेंट्स का कितना, इस्मान भाई आपसे भी ज़रूर ये बात करते हुए, ऑब्वियसली आपका भी इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स का कितना अहम किरदार है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे या जो हमारी यूथ है उसको स्किल सीखना चाहिए, हुनर सीखना चाहिए. देखिए ये पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए. अब और सिर्फ मार्क्स की दौड़ में नहीं रहना मार्क्स चाहिए. की दौड़ में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके मार्क्स कम हैं और टॉपर से आज वो से ज़्यादा सक्सेसफुल है. ट्रू. जो मार्क्स हैं वो करियर डिफाइन नहीं करते, सक्सेस डिफाइन नहीं करते. सक्सेस डिफाइन करती है स्किल. अगर पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्टिव हैं, मार्क्स अगर कम भी हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, तो डेफिनेटली बच्चा तरक्की करता है. कभी भी ज़िंदगी में मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि अगर मार्क्स ने किसी का जो करियर है वो डिफाइन किया.